السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2021 ختم ہو چکا ہے، تقریباً 2022 شروع ہو چکا ہے۔ آر ایس آئی انڈیکیٹر فاریکس کے اندر بادشاہ انڈیکیٹر ہے، آسان انڈیکیٹر ہے، پرانے انڈیکیٹرز میں سے ہے۔ اس انڈیکیٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی ڈیوائس کے اوپر، موبائل، کمپیوٹر، MT4 MT5 سی ٹریڈر، آپ ویب ٹریڈر یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر آپ آر ایس آئی انڈیکیٹر پہ کام نہیں کر سکتے۔ آر ایس آئی انڈیکیٹر پہ کام کرنے والے لوگوں کے اکاؤنٹ واش ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن آر ایس آئی انڈیکیٹر آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مارکیٹ میں ٹریڈ کا آئیڈیا دے وہ ٹریڈ 100% ون کرے گی یا اس کے اندر آپ مہینوں کے ڈبل ٹرپل پرافٹ کمانا شروع ہو جائیں گے۔ آر ایس آئی انڈیکیٹر کی مدد سے آپ لانگ ٹرم مارکیٹ میں رہ کر پیسہ کما سکتے ہیں، شارٹ ٹرم کے اندر نہیں کما سکتے۔ آر ایس آئی انڈیکیٹر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دوں کہ وہ پاگل لوگ آر ایس آئی انڈیکیٹر کے اوپر مار کھا جاتے ہیں، نقصان کے اندر چلے جاتے ہیں، جو لوگ آر ایس آئی انڈیکیٹر کے اوپر منی مینجمنٹ کو فالو نہیں کرتے اور ایک ہی ٹریڈ کے اوپر اپنے پورے کا پورا اکاؤنٹ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آر ایس آئی انڈیکیٹر کو آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ لوگ اسی کے اوپر کام کریں، چونکہ آپ لوگوں کو ہمارے 1025 کے راؤنڈ اباؤٹ ویڈیو سن چکے ہیں، تو آپ لوگوں کے علم میں ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم آر ایس آئی انڈیکیٹر کے اوپر کام کیسے کر سکیں۔ ایجوکیشن ہونا ضروری ہے اور آپ کا کام کرنا ضروری نہیں۔ بہرحال اگر آپ تکے پہ کام کرتے ہیں، آپ اندازے پہ کام کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ آر ایس آئی پہ اوپر کام کریں۔ تکے پہ کام کرنا آر ایس آئی انڈیکیٹر پہ کام کرنے سے زیادہ برا ہے۔ تو اس انڈیکیٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انڈیکیٹرز کو، ٹریڈنگ کو آپ لوگ آسان بنائیں، لانگ ٹرم چلیں گے۔ انڈیکیٹرز کو آپ مشکل بنائیں، شارٹ ٹرم چلیں گے۔ تو اپنی ٹریڈنگ کو آسان بنایا کریں، ہر گھنٹے کے بعد ٹریڈ لینے والے پنگے چھوڑنے پڑیں گے، پلان پہ کام کریں، سوچنے پہ کام کریں، ٹریڈ کے اوپر اسٹریٹجی بنانے پہ کام کریں، سیکھنے پہ کام کریں، بار بار ٹریڈ کا لگانا، چند پیسے آپ کا ٹی پی سے پہلے ٹریڈ کلوز کرنا، یہ آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بے وقوفانہ کام ہے۔ بہرحال جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آر ایس آئی انڈیکیٹر کی، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں لے کر جاتا، میرے سامنے ایک اوپن ہے، آپ کسی بھی پیئر پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بروکر آپ نے ایسا یوز کرنا ہے جس کا یورو یو ایس ڈی کا سپریڈ میکسیمم 1 پپ ہو۔ ڈپازٹ وڈرا پہ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے، آپ کے آرام سے آپ نے لانگ ٹرم لے کر چلنا چاہیے، ہڈن چارجز نہیں ہونے چاہیے، سویپ نہیں ہونے چاہیے، اور کسی گروپ کے اندر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی گروپ میں نہیں ہے، اگر آپ کا ملک اجازت دیتا ہے تو بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر کام کر لیں، دیکھیں، اور اس کے اوپر تیسرے چوتھے نمبر والا اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں، 5ویں نمبر والا اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کا ملک اجازت دیتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کا نہیں ہے، آپ کا بروکر کے حوالے سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کی ٹریڈنگ کے اوپر، تو اس وجہ سے آپ کے پاس اگر اس قسم کی کوئی ایجوکیشن لینی ہے، پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج ہم آتے ہیں آر ایس آئی انڈیکیٹر کے اوپر، کوشش کریں ان پیئرز کے اوپر کام کریں جن کا سپریڈ 1.5-2 پپ سے کم ہو۔ بہرحال ابھی میرے سامنے ایک پیئر اوپن ہے، کوئی بھی پیئر اوپن ہے، چونکہ میرا کام آپ لوگوں کو آج سمجھانا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کو آج کے ٹریڈ کرنا ہے۔ دیکھیں، اس انڈیکیٹر کو جب بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے صرف ایک چیز پہ کرنی ہے، انڈیکیٹرز کے اوپر آنا ہے، آسکیلیٹرز کے اوپر آنا ہے، اور ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ یہ 14 کی پیریڈ کسی قسم کی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، D1 ٹائم فریم میرے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آسان بنائیں۔ 2 لائنیں آ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک 70 کی لائن ہے، ایک 30 کی لائن ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ انڈیکیٹرز میں ٹریڈ لگانے کے لیے TPSL کے لیے میں بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد 5 چیزیں کون سی ہیں ان پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اور وہ مارکیٹ کے اندر آپ کا کامیاب ہونے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک 70 کی لائن ہے، ایک 30 کی لائن ہے، جب بھی مارکیٹ 70 کی لائن سے اوپر جائے ٹریڈ نہیں لینی، دوبارہ بتا رہا ہوں، ٹریڈ نہیں لینی۔ اوپر لانے کے بعد دوبارہ مارکیٹ ڈاؤن آئے تو اس ٹائم آپ نے ٹریڈ لینی ہے۔ مثال کے طور پر اس جگہ کے اوپر مارکیٹ آئی، ادھر سے اس جگہ کے اوپر آئی، یہ کینڈل ختم ہوئی، اس جگہ کے اوپر آپ نے ٹریڈ لینی ہے۔
یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پریویس ہائی سے سپریڈ سے تھوڑا سا زیادہ اوپر. مثال کے طور پر اگر آپ کا سپریڈ ہے 2 پپ 3 پپ تو آپ 4 پپ اس کا اسٹاپ لاس لگائیں گے اور اتنا ہی آپ ٹی پی لگائیں گے. آپ کی 10 میں سے 6-7 ٹریڈ ون کریں گے. اور اگر آپ ڈبل ٹی پی بھی لگاتے ہیں تو اٹس اوکے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. صرف آپ نے اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے, نیچے آنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے, جس طریقے سے یہ ادھر دیکھیں تو اوپر جانے کے بعد آپ نے پریویس لو کو آپ نے اگر 30 سے لائن کراس کر کے اوپر جاتی ہے تو یہ جب کینڈل ختم ہوگی, کینڈل ختم ہونے کے بعد اس جگہ کے اوپر کینڈل ختم ہوئی, اس جگہ سے شروع ہوئی, اس جگہ سے ختم ہوئی, تو اس جگہ تک آپ نے یہ اسٹاپ لاس لگانا ہے اور اتنا ہی آپ کا ٹی پی ہوگا. یہ آپ کا ٹریڈ لگانے کا طریقہ ہے. اب آتے ہیں اگلی طرف کہ ہم نے 5 چیزیں کون سی فالو کرنی ہے. یہ صرف آپ نے فالو کرنا ہے کہ آپ نے ٹریڈ لینی کیسے ہے, آپ کا ٹی پی کتنا ہوگا, آپ کا اسٹاپ لاس کتنا ہوگا. ٹی پی بے شک بڑھا بھی سکتے ہیں. اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. میکسیمم 2% آپ لوگ رسک لے سکتے ہیں. اگر کوئی بڑا ظلم کرتے ہیں کہ آج یار مستی میں ہیں, آپ آج بہت زیادہ کما لیا, 5% سے زیادہ ایک ٹریڈ کے اوپر رسک نہیں لینا, لیکن 2% میں سجیسٹ کروں گا. نمبر 2, یہ ہمارے پاس نا جو مائنڈ ہے اس کے اندر یہ ایک چیز بنائی جاتی ہے کہ آپ جو بھی ٹریڈ لگیں گے, ہم لوگوں کو ڈیلی کے ٹائم کے اوپر پرافٹ چاہیے. آپ کو جو کم سے کم پرافٹ سوچنا چاہیے وہ سال کا پرافٹ سوچنا چاہیے. کم سے کم سال کا پروفٹ سوچنا چاہیے. اگر آپ ایک دن پروفٹ کما کر مہینے کے بعد اپنا بیلنس زیرو کرتے ہیں تو آپ کا پروفٹ نہیں, آپ کا حقیقت میں نقصان ہوگا. تو آپ نے پروفٹ نہیں کمانا, 2 سال نقصان سے بچنا سیکھ کر اپنے اکاؤنٹ کو لانگ ٹرم لے کر چل جائیں, کامیاب ہو جائیں. پیسے اتنا گرے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے, لیکن 2 سال صبر کون کرے. آپ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ لوگ فارکس سے اندر آتے ہیں, یار میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے, میرا قرضہ پڑا ہوا ہے 2-4 دنوں میں اتر جائے. پاگل ہو کیا؟ پہلے ٹریڈر بننا پڑے گا, پھر کامیاب ہوگی, پیسہ پھر آئے گا. نمبر 3 کے 30% سال کا پرافٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ شاید آپ کو دنیا میں کوئی بھی کاروبار نہیں دے گا. تو فارکس میں 30% پرافٹ. اگر آپ بولتے ہیں نہیں بھائی مجھے 30% مہینے کے چاہیے, یہ نہ ویڈیو آپ کے کام کی ہے نہ کوئی اور چیز آپ کے کام کی ہے. بہرحال آپ کم پرافٹ پہ جائیں اور نقصان سے بچنا سیکھ لیں. بہرحال ہمارا نیکسٹ چیز ہے کہ اگر کسی بھی ٹائم کے اوپر ٹریڈ نہیں لگ رہے, بے شک 7 پیئر پکڑ لیں, 5 پکڑ لیں, 6 پکڑ لیں, میکسیمم ایک قانون بنا لیں, 3 ٹریڈز میرے خیال میں ٹھیک ہیں. باقی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس کے حساب سے بھی ہونا چاہیے. اس اسٹریٹجی کے لیے میرے حساب سے کم سے کم D1 ٹائم فریم میں کام کرنے کے لیے $500 چاہیے. 300 سے بھی کام چل سکتا ہے, 200 سے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن میرے اندازہ یہ ہے, میں آپ کو اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ 500 سے اوپر ہونی چاہیے 0.01 کی ٹریڈ کے لیے. بہرحال وہ میں نے آپ کو 2% کا بتا دیا کہ ایک ٹریڈ کے اوپر اگر $200 ہے تو میکسیمم $4 لاس کر سکتے ہیں, لیکن بڑا ظلم کرتے ہیں تو 5% مطلب $10 تک بھی نفع یا نقصان آپ کر سکتے ہیں, اور پرافٹ کو ساتھ میں وِدڈرا کروانا ہے. آخری چیز کہ آپ کے لیے نا D1 ٹائم فریم بہت اچھا ہے. D1 ٹائم فریم جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ آسان ٹائم فریم ہے, آپ نے کم ٹائم دینا ہے, کم ٹائم کے اوپر آپ نے ٹریڈنگ لانگ ٹرم لے کر چلنی ہے. آپ نے سیکھنے پہ زیادہ توجہ دینی ہے, نہ کہ آپ نے ٹریڈنگ کرنے کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے. تو RSI انڈیکیٹر ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. مارکیٹ کے اندر آپ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, نہ کام کریں, کام کرنا ایک الگ معاملہ ہے لیکن پتہ ہونا الگ معاملہ ہے. بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کے اوپر آپ لوگ اپنا کام کریں, ڈیمو پہ کام کریں, ریئل پہ کام کریں. اپنے ایجوکیشن ٹیچر سے مشورہ لینے کے بعد آپ ریئل پہ کام کریں. آپ کا اس کے اندر نقصان کے چانس بھی ہو سکتے ہیں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.